اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ بڑی زوردار ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور اتنی شادیاں ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم نئے سال کی ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہم شادیوں پہ تیار ہو کے جائیں یا فینسی اور ایسے کپڑے پہن کے جائیں جن میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور سویٹر نہیں پہنے جاتے۔ آج میں ایک شادی میں گئی ہوئی تھی، کہ کل ایک ہماری کانفرنس تھی تو جس میں 5 گھنٹے ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر فیشن بھی کرنا پڑتا ہے، پھر شال بھی لے، ایک ادیلی سویٹر بھی نہیں پہنتے ہم لوگ، اور اس میں چکر میں مجھے ٹھنڈ لگ گئی تھوڑی، تو اس لیے میں کوئی بے شمار قسم کی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی ایک شادی میں سے وہ کے آ رہی ہوں تو بہت ٹھنڈ تھی اور دل چاہ رہا تھا موٹے سے ساکس، بڑا سا سویٹر، اور مطلب خوب پہن اوڑھ کے جائے۔ لیکن ہماری جو ایک مسئلے ہیں نا کہ ہمیں تیار ہونا ہے، یہ ڈریسز ہمیں شادی کے لیے پہننے ہیں، یہ گھر پہ پہننے ہیں، یہ جو ہم نے تفریق کی ہوئی ہے نا، ویسے میں سوچ رہی ہوں ٹھنڈے موسم میں اور گرمیوں میں بھی بہت مشکل لگتا ہے تیار ہونا، کہ جب شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، ہم نے فینسی جوڑے پہنے ہوتے ہیں، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، میک اپ بہہ رہا ہوتا ہے، وہ منظر نامہ بھی خاصا خوفناک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، ہم جب چاہیں اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں تھوڑا کچھ اس طرح کرنے کا۔ اچھا جی، نئے سال کی آمد، پہلا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہے یہ کافی اس حساب سے صحت کے اعتبار سے یہ پہلے 2 ہفتے آپ سب لوگوں کے لیے تھوڑے سے مشکل ہیں، کیونکہ اس میں صحت کے حوالے سے مسائل کافی رہیں گے، کیونکہ یہ شادیوں کا مہینہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ لوگ بیرون ملک سے آئے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ابھی بازاروں مارکیٹس میں بھی بہت لوگ پھر رہے ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، شادیاں اٹینڈ کرنے، رشتہ داروں سے ملنے، نیو ایئر، کرسمس کی چھٹیاں گزارنے۔ اور جب مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی کبھی کرونا کی کوئی نئی لہر آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ 2 مہینے پلوٹڈ ہے فضا بہت زیادہ، ابھی تک بارش اس طرح نہیں ہوئی، 2-3 دن پہلے زلزلہ بھی آیا ہے، تو یہ چیزیں اگر ہم ستاروں کا حساب بھی کہیں، روحانی حساب سے بھی، تو پہلے 2 ہفتے ذرا وزنی ہیں، اور اس میں صدقات کو بھی دیتے رہیے اپنی، ضروری نہیں ہوتا آپ نے گوشت وار کے دینا ہے یا اس طرح، میں یہ زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ یہاں تو آپ کیڑے مکوڑوں کے لیے، حشرات کے لیے، پرندوں کے لیے کچھ کھانے کو رکھ دیں، گھروں کی چھت پہ پانی، باجرہ وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور پودوں کے جڑوں میں جہاں زیادہ تر حشرات رہتے ہیں وہاں چینی، سوجی، اس طرح کی چیزیں ڈال دیں تو وہ بہت زیادہ خوشی سے کھاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ کسی انسان کو اگر آپ بھوک پہ کھانے کو دے دیں تو اس کے لیے اس سے اچھی، اور آج کے مہنگائی کی دور میں اس سے اچھی اس کے لیے کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے کہ کسی کو دودھ کا پیکٹ دے دیں، 6 انڈے دے دیں، کوئی بریڈ دے دیں، کوئی آٹے کا پیکٹ دے دیں، کوئی ایک وقت اچھا سا کھانا کھائے گا، آپ کو دعا دے گا، کسی کو مرغی اور آلو ساتھ دے دے گا، وہ کھانا پکا لے آج۔ اس طرح کی چیزوں سے یہ صدقات وہ ہیں جو دوسروں کو خوشی اور آسانی فراہم کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک بہترین صدقات ہیں۔ حسب توفیق آپ ضرور یہ کر دیا کریں۔ بہرحال یہ جنوری کا پہلا ہفتہ ہے کل، اور آنے والا ہے، اور اس کے لیے کچھ اس طرح کی عبادات بھی ساتھ کرنا ضروری ہے جو آپ پہ سے حسد کے، نظر کے اثرات، اور سب سے بڑی بات ہماری مشکلات، دیکھیں یہاں تو آزمائش ہوتی ہے یا ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ آج کل کے جو حالات اور واقعات ہیں تو یقین مانیے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ آج جس قسم کے کرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، جس طرح کی بچے بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، جانیں محفوظ نہیں، ایک دوسرے سے نہ آپ کے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے، نہ آپ کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس، کسی کی عزت و تکریم محفوظ نہیں، آج 4 دیواری میں بھی، آج حرمت والے رشتوں کی بھی عزت و تکریم محفوظ نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہاں، اور اگر ہم جتن کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یقین مانیے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔
آپ کی زندگی کی بہت سی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، آپ کے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو اللہ تعالیٰ جب آپ پر راضی ہوتا ہے، آپ پہ نظر کرم ڈالتا ہے، تو اسی کی تو نظر کرم کا سب کمال ہوتا ہے، ورنہ تو معاملات نظر کرم ہو تو سب ٹھیک، اور نظر کرم نہ ہو تو پوری دنیا الٹ جاتی ہے۔ ایک رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاں ہمیں عبادات کرنے کی ضرورت ہے، فرض عبادت اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرنے کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ جو بہت ہی آسان ہے، قابل عمل ہے، اور اگر آپ نے یہ جو وظیفہ کرنا ہے یہ جنوری کے پہلے جمعے کو جو کہ کل ہے، اور آپ نے مغرب سے پہلے کرنا ہے، تاکہ مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہے دن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چینج ہو جاتا ہے، باوضو ہو کے آپ جب بھی کریں صرف 70 بار آپ نے پڑھنا ہے وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر۔ 70 بار آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور اللہ کے آگے سجدہ کر کے، دعا کر کے، سر جھکا کے، عجز و انکساری کے ساتھ رب کی رضا کی فریاد کرنی ہے کہ رب تیری رضا ہمیں چاہیے، اس کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ مشکل وقت سے بچا، صحت عطا فرما، بیماری سے بچا، ناگہانی سے بچا، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے، حسد، نظر، جادو، ان چیزوں سے بچا، معاشی مسائل دور کر، بچوں کی جو زندگی دی ہے اس کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی والے دے، اور جن کے نہیں ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو یہ بہت آسان سا نسخہ پہلے جمعے کو جو کہ کل ہے جنوری کا، مغرب سے پہلے اول و آخر درود پڑھ کر 70 بار آپ نے وَرَضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خود بھی دعا کیجیے اور مجھے بھی دعاؤں میں شامل رکھیے۔